السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ آپ کیسے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی کیا نام ہے طارق مسعود صاحب کی. انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے. بہت اچھی ویڈیو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ بیٹر مجھے کہنا چاہیے خالق کریٹر کے وجود پہ ہے کہ خالق جو ہے وہ اس دنیا میں اس کا وجود ہے یا نہیں. کس لاجیکل اور کامن سینس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں چیز کہ خالق کے بغیر اس کائنات کا وجود ممکن نہیں. کیونکہ جو شعور اس کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے ہر ایک چیز میں، ایک جاندار میں، جانور میں، اور ایون جو پلانٹس ہیں، پلانٹس کے اندر بھی شعور ہوتا ہے. اسی طرح سملرلی جو الیکٹرانس، پروٹونس اور پارٹیکلس ہیں میٹر کے اندر، ان کی جو موومنٹ ڈسکور ہو چکی ہے سائنس میں، تو وہ کیسے سمیٹریکلی اپنے مدار میں اپنے جو راستے ہیں اس پہ وہ چکر لگا رہے ہیں اور اپنے جیسے ہر بندہ ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. تو یہ بغیر سینس کے ممکن نہیں. اتنی بڑی سینس کسی بھی نان سینس کو سمجھ نہیں آ رہی. جو ایتھیسٹ ہیں آج کل کے، انہیں یہ اتنی بڑی کامن سینس جو ہے نظر نہیں آ رہی. کامن سینس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی کامن نہیں ہوتی ہر ایک میں کہتے تو اس کو کامن ہے، لیکن کامن سینس کا ہونا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اس لیے اس کے اوپر مفتی صاحب کا جو بیان ہے کامن لے مین لینگویج میں بڑی اچھی چیز ہے جو عام لوگوں کو بہت سمجھ میں آتی ہیں. مثالیں انہوں نے اس ویڈیو میں مثالیں دی ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. جو بچوں کو بھی دکھائیے یہ اور ان کو بھی سمجھائیے. جو مثالیں مفتی صاحب نے جس انداز سے سمجھایا ہے بہت ہی کلیئر کٹ مثالیں، ایگزامپلز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی دفعہ ایگزامپل کئی جگہ پہ مثالیں بیان کی ہیں، اور اس لیے کہ مثالوں سے بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اس لیے خالق کی کائنات نے بھی، کیونکہ خالق جتنا بہتر انسان کو جان سکتا ہے کہ اس کی مخلوق ہے، اتنا کوئی نہیں جان سکتا. تو اس لیے اللہ نے جب مثالیں دی ہیں، خالق نے مثالیں دی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ کتاب انسان کی گائیڈنس کے لیے آئی ہے. تو اسی طرح آج بھی آپ کو مفتی صاحب جو ہے مثالیں دے کے اس بات کو واضح کر کے سمجھا رہے ہیں کہ کیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق کے بغیر کائنات وجود میں آ سکے. چلیں دیکھتے ہیں اس کو. کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں. کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی، کھانے کا خرچہ بھی دے گی، علاج معالجے کے لیے 2-4 ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی. تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے، لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں. ڈاکٹر نے کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے. جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا. سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا. جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا. یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ ایک، کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے. اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا. اب کیا ہوا، ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ وہاں گیا اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا. دائیں بائیں گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستیاں کر رہا ہے. وی آئی پی تو ہے نا، بہت پیسے والا ہے. کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر، عیاشی کر، کھا پی، لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے، آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا، وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا، ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا، اپنے گھر میں ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو محلے کا دادا ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. کہتے ہیں نا لوگ، تو محلے کا دادا ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. تو بہت سخی ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. تو بڑا خوبصورت ہوگا،
اپنی بیوی کے سامنے ہوگا, صحیح ہے نا, ہم نے کیا کرنا ہے تیری خوبصورتی سے, ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے وہ. تو دیکھو اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا, جس نے اس کائنات کو بنایا, جو کریٹر ہے. اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے, لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے, ہم نے پانی سے بنایا انسان کو, ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں, لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں, بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے, اور بندر کے کہاں سے بن گئے پھر؟ ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ کوئی مجھے یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے چلی گئی ہے, زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی, ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون لڑکی مجھے دعوت دے رہی, مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا, اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکانہ دے دو. تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا, میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں. تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی, اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا, پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا, اس کا کہاں سے آیا, ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا آپ آئیں گے بھئی ایک سیل تھا, ایک سیل بن کیسے گیا, وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل, کروڑ دفعہ بھی اتفاق ہو نا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا, اربوں خربوں سالوں میں بھی نہیں. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے, ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے, واہ واہ واہ, گردے اگنا شروع ہو گئے. بھائی پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی برداشت. وہی ہو گیا, 2 آدمی پھینکو تھے نا, پھینک رہے تھے لمبی لمبی. ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا, گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل, اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا, استبل ختم نہیں ہوتا, اتنا لمبا استبل. اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں. کہتا ہے میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا, یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے, ستارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. صحیح ہے نا. تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے, آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے. بھائی خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے, 2 کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی. ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا, سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا. انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سافٹ ویئر روح ہے, آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے, اور اس میں وائرس بھی آتا ہے. دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے, اور اس کے اندر روح کیا ہے؟ سافٹ ویئر, جس سے وہ دماغ سوچتا ہے.
اتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے. یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ, وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے. کمال کی بات ہے. اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بخود بن گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوبارہ سے بولتا ہوں. دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی, وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا, لیکن وہ خود سوچتا ہے یا ہم سوچواتے ہیں اس کو؟ ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے. تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا وہ تمہیں رکھ کے چماٹ لگا دے گا. وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتا رہا ہے. ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتاتا تھا, تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے, وہ اب سچ بولنا شروع کر دی. اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح بتائے گا. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا؟ اس نے کہا غفار نام ہے تیرا, اور فلانے کا نام کیا ہے, فلانے کا نام کیا ہے, سب صحیح بتا رہے ہیں نا. بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا؟ کہہ رہے وسیم. کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے. روبوٹ نے کہا نہیں تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے؟ وسیم. اب یہ ٹینشن میں آ گیا یار, پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار یہ کوئی واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے, یہ کہیں سے کلپ آیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یار اگر میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل, تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ روبوٹ کہتے ہیں کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی, اس لیے بتایا ہی نہیں اس کو. تو کوئی بھی بٹن دب جائے, جیسے روبوٹ اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہ تو گوگل سے معلومات لے گی نا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں سے نالج لیتی ہے؟ گوگل سے لے کے مرج کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے. اگر گوگل پہ ہی غلط کسی نے ڈالی ہے معلومات تو وہ تھوڑی صحیح بتائے گی آپ کو. تو میرے بھائی ہارڈ ویئر بھی ہے انسان میں اور سافٹ ویئر بھی. سانس لیتا ہے ایک پورا سسٹم. ایک انڈین ہے بڑے زبردست, اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس نے جو زمین بننے کا پروسیس ہے نا, کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول جاتا ہوں, بڑی زبردست معلومات ہوتی. ابے نہیں یار, ایک ہے بڑا ملینز میں, اس کے ایک کلپ ملینز میں جاتا ہے. ڈوراڈی. ابے نہیں ہوئے, وہ بڑا اسٹائل میں بولتا ہے. ہاں اس سے کسی نے پوچھا خدا ہے یا نہیں, تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. نا میرے بھائی یہاں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, یہاں آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی اپنی جو معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو, ان معلومات وہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ خدا ہے, تو آپ اس میں ڈنڈی نہ مارو. آپ جو نالج دے رہے ہو نا سائنس کی ہمیں, مثال کے طور پر اس نے کیا نالج, زبردست نالج دی. اس نے کہا یہ زمین ایسے آگ کا گولا تھی, پھر سورج سے الگ ہوئی, پھر یوں ہوئی, پھر فلانا ساری چیزیں نا, ان میں ایک پروسیس بھی اگر آگے پیچھے ہوتا تو انسان وجود میں نہیں, زندگی وجود میں نہیں آتی. اب ایک آخری پروسیس رہ گیا تھا, زمین کو 23 ڈگری جھکانا. ابے جو سیارے ہیں نا ایسے سیدھے زمین کے گرد گھومتے ہیں. چاند تو ایسے زمین کے گرد گھومتا ہے کہ جو حصہ اس کا روشن ہے قیامت تک وہی روشن رہے گا, دوسرے حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے, لہذا موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں. لیکن زمین کا حساب کیسا ہے؟ زمین ایسے نہیں گھوم رہی, زمین جھکی بھی گھوم رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب اس طرح گھومتی ہے تو جب 6 مہینے سورج یہاں زیادہ پڑتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, پھر گھوم کے جب ادھر آتی ہے تو یہ والا حصہ سامنے ہو جاتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, اسی سے دن رات چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سوال ہے بھائی, کون ہے جس نے زمین کو 23 ڈگری جھکایا ہے؟ اور ستارے نہیں جھکے ہوئے اس طریقے سے, زمین جھکی ہوئی ہے. اور اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو موسمی تبدیلیوں میں ڈفرینس بہت زیادہ ہو جاتا, کم جھکتی تو بہت کم ہوتا, جو سوٹیبل نہیں تھا انسان کے لیے. اتنے تمیز سے جھکی ہے. تو اس نے اس کا جواب دیا کہ ایک ستارہ, ایک زمین ایسے گھوم رہی تھی تو ایک کوئی بڑا ستارہ سیارہ آ کے ٹکرایا, دھاڑ کر کے زمین کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو. اس وقت سے ٹیڑھی ہی چل رہی ہے. جیسے وہ بزرگ اڑ رہے تھے نا, ایک بزرگ تھے, ابھی لطیفے زیادہ آ رہے ہیں آج بیان میں. ایک بزرگ تھے, وہ بیوی کے سامنے شو مارتے تھے کہ میں بہت بڑے نیک ہوں, بیوی مانتے نہیں تھی, جلدی فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں.
تو ایک دن انہوں نے کرامت دکھائی, اڑتے ہوئے گئے نا, تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو بھی اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا. اس نے کہا تبھی ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو عورت نہیں مانتی اپنے شوہر کو, صحیح ہے نا, عورت نہیں مانتی. تو ان بزرگوں جو ٹیڑھے اڑ رہے تھے ان کو تو کسی نے سے نہیں ٹکرائے ہوں گے, لیکن زمین جو اتنی ٹیڑھی ہو گئی اس پہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی یہاں آ کے ٹکرایا تھا, دھاڑ کر کے کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. اور اس سے پھر موسم بدل گئے اور یہ ہو گیا, اور پھر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے. بھائی صاحب خود بخود خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا ایسا اتفاق کہ ایسے ٹیڑھی ہو جائے اور ایسے پانی پیدا ہو جائے اور بارشیں ہونا شروع ہوں اور نباتات پیدا ہونا شروع ہوں, اور اس زمین کے علاوہ کہیں بھی یہ نہیں ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. اور پھر زمین پہ ایک جاندار پیدا نہیں ہو رہا, پیدا ہی اتنے کروڑوں خربوں قسم کی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں. اور سائنس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, سائنسدان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اگر دیکھا نہ ہو نا بہت ساری چیزوں کو تو وہ یہ فیصلہ کریں اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سائنسدانوں نے زمین پہ چلنے والے جانور دیکھے ہوتے, سمندر کے اندر کی مخلوق کبھی دیکھی نہ ہوتی, تو ہم ریسرچ کرتے, سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جب لنگس پہ ریسرچ کرتے خشکی کے جتنے جانور ہیں, تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آکسیجن ہوا میں 23% ہوتی ہے, تو جس کو ہوا نہیں ملے گی, پانی میں ہم ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب, تو ہمیں وہاں آکسیجن, کیونکہ ہوا نہیں ہے آکسیجن نہیں ملتی, لہذا کوئی جاندار پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اصل میں تو یہ رپورٹ آنی چاہیے. لیکن جب انہوں نے سمندروں میں جھانک کے دیکھا, ابے یہاں تو الگ مخلوق ہے یار جو پانی ہی میں زندہ رہتی ہے, پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی. تو انہوں نے دیکھا بھائی پھر ریسرچ ہو رہی ہے ان کے لنگس کیسے, ان کے جو پھیپھڑے ہیں, گلپھڑے ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک نئی دریافت ہوئی بھائی اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے, فطرت نے, نیچر نے ایسے بنایا ہے کہ یہ پانی سے آکسیجن جذب کرتے ہیں, یہ ہوا میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. ایک طریقے کو دیکھ کے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہی ہے لہذا اس کو نیچر کا نام دے کے جان چھڑا لو. اب یہ سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں, نیچرل ہے لہذا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ والی پروڈکٹ ہماری یہ والی پروڈکٹ یہ تمہارے سامنے. پھر اس کو دیکھ کے سائنسدان کہتے ہیں اچھا اس میں تو اصل میں یہ لاجک ہے اس کی, اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تیسری پروڈکٹ لے آتے ہیں, چل بھائی اس طرح یہ تیسری دیکھ لے. تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتہ چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کسی کوئی مائنڈ ہے, کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا, ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی, بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی, اس میں کیا ہے بھائی, مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے, یہ والے اعضاء کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولا سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں, سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا, وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں, اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں وہ جو ابھی گیا تھا کچھ دن پہلے, آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب, وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی, سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ اتنا دباؤ تھا, ہلاک ہو گئی.
لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہہ میں اندھیروں میں. اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں بھائی؟ ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا, ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک. تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا, آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے, تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے, بولو نہیں. اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر. کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو آپ, اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے, وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا دے. کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا, وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر, اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو, دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر, تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں, ہے بھائی, وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں. اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں, آپ حیران ہو گئے یار یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے, زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں, ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی, اور 20 قسم کے چچندر دیکھی آپ نے؟ چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے. وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے؟ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچندر نابینا ہوتی ہے, جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے, اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے, اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں, جس کی دم چھوٹی گیا وہ, لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے, اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے, اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے. ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا, نہیں تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر لے ہوئے. چمگادڑ کو دیکھ لو, پرندہ ہے وہ, پرندہ نابینا پرندہ ہے, کیسے اڑتا ہے نا, ٹکر نہیں ہوتی. دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے. میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے. نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کچھووں کو دیکھ لو, کہاں کہاں جا کے انڈے دیتے ہیں. پھر ان کا یہ ٹریولنگ دیکھ لو پرندوں کی یار. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے, کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں. کتنی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں یہ پرندے, سردیوں میں ایک پول سے زمین کے دوسرے کنارے. ہم تو بھائی اتنی ترقی کر کے نارتھ پول گئے ہیں کینیڈا کے, اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار جہاز میں بیٹھ کے, پرندے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ابے گوگل میپ ان کو کہاں سے ملتا ہے, ان کو کیسے پتہ چلتا ہے اس سمت میں سفر کرنا ہے, وہاں گرمیوں کا موسم ہے, یہاں سردیاں. اور ان کا بھی ایک امیر ہوتا ہے, آپ پرندوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کی, وہ کتابیں پڑھو. ایک پرندہ آگے ہوتا ہے وہ ہوا کو کاٹتا ہے, جب وہ تھک جاتا ہے نا, اتنا ڈسپلن انسانوں میں نہیں ہے. اگر انسان ہوتے نا اس طرح سفر کر رہے ہوتے, جو آگے ہوتا قیامت تک آگے ہی رہتا, اس کو دوسرا کوئی پیچھے آنے ہی نہیں دیتا. وہ تو مرے گا جب تک تو آگے ہی رہے گا. تو وہ کیسے جا رہا ہوتا ہے آگے آگے؟ وہ ہوا کاٹ رہا ہے.
تھوڑے دن میں جب وہ تھک جاتا ہے پیچھے آتا ہے اس سے پیچھے والا, جیسے جنازے کی چارپائی کو نہیں لوگ کندھا دے رہے ہوتے بدل بدل کے. بھائی کون ہے جس نے ڈسپلن کے ایسے سافٹ ویئر اب جاپانیوں میں جا کے آئے ہیں, ورنہ جاپانی بھی انتہائی بد تہذیبی قوم تھی, بہت ریسرچ کر کر کے جاپانیوں نے لائن میں لگنا سیکھا ہے. اور پرندہ خود بخود لائن میں, آپ لوگ چپ کیوں ہو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, پرندہ خود بخود لائن میں لگا ہوتا ہے اور لائن میں تمیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے, ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اتنا دیمک کو دیکھ لو, دیمک, میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی دیمک کے گھر کے بارے میں. دیمک جس طرح سے گھر بناتی ہے نا مٹی میں, وہ این ای ڈی سے فارغ کسی انجینئر کے بغیر ممکن نہیں. آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہوتے ایسے مٹی کا گھر ہوندا, اول تو وہ کیسے بن گیا؟ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں, کاموں کو بانٹتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے دیمک کا جو گھر بن جاتا ہے, کمال یہ کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا اور ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا جو انتظام ہوتا ہے, یہ ٹیکنالوجی اور یہ مینٹیننس تو انسان نے ہزاروں سال کے بعد جا کے اب سیکھی ہے, اور ابھی بھی پوری طور پہ نہیں سیکھی, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیمک کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے نا وہ سیم ہوگا, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں, اس کے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر. وینٹیلیشن, ہوا یہاں سے آئے گی یوں ٹن مار کے یہاں سے نکلے گی, تاکہ ایسا نہ ہو اندر ہوا بند ہو جائے. ہم ایگزاسٹ لگاتے ہیں بھائی, یہاں سے ہوا آئے گی اور وہاں سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر میں جائے گی. دیمک کا ایسا سسٹم ہے, اتنا سا کیڑا, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو گئے بھائی, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور کمال کی بات یہ ہے, اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو ایک جنس خود بخود ترقی کرے نا, اس کا دوسرے سے ریلیشن کیسے ہو گیا؟ دوبارہ سے بات سمجھاتا ہوں بس, یہ پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کوئی تعمیر کرتے ہو, عمارت بناتے ہو, کلے آدمی کا کام ہے یہ, یا ایک جیسے ہنر والے سارے آ جائیں تو مل کے بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے, سارے این ای ڈی سے فارغ سول انجینئر لے آئے, آپ بن جائے گی بلڈنگ, سارے بیٹھ کے نقشے ہی بناتے رہیں گے, اینٹیں کون اٹھا کے لائے گا؟ کیا خیال ہے؟ یا سارے مزدور لے آئے, نقشہ بنانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے تو بن جائے گا؟ یا سارے مستری ہی ہیں یا فنیشنگ کرنے والے ہی ہیں تو بن جائے گا؟ نہیں بنتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی انجینئر جو نقشہ بنائے گا, اور کوئی مزدور ہوگا, کوئی مستری ہوگا, کوئی کارپینٹر ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا, کوئی کلر والا ہوگا, یہ سارے ملتے ہیں, پھر آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, یہ طے کرتے ہیں تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو جا کے گھر تعمیر ہوتا ہے, چھوٹا سا گھر. یہ ریلیشن ایوالو ہونے کے نتیجے میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایوالو جو ڈارون کی جو چھوڑ کے گیا نا لمبی, یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ذہین دماغ چاہیے جو آپس میں مل کے سلو مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور تو یہ کرے گا. ہم بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کو کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان میں اس کے ہنر کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی میں آپ دیکھ لو, کچھ مکھیوں کا کام ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا, کچھ مکھیوں کا کام ہے پورے سسٹم کو مینیج کرنا, وہ مینیجر مکھیاں ہیں, ملکہ مکھیاں ہوتی ہیں وہ. کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے جا کے رس لے کر آنا. پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی پہ. تو اتنی مختلف ہنر کی شہد کی مکھیوں کا آپس میں ریلیشن اور کاموں کا ڈیوائڈ کرنا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو سکتا ہے. دیمک میں بھی ایسا ہی ہے, کام ڈیوائڈ ہوتے ہیں, تو یہ کرے گی میں یہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ انڈے دینے والی مکھیاں ہوتی ہیں, ان کا کام الگ ہے, بریڈنگ کے لیے الگ مکھیاں ہیں. شہد کی مکھیوں میں پورا ایک سیٹ اپ. تو بہت سارے جانوروں میں ہمیں یہ سیٹ اپ ملتا ہے, نظر آتا ہے. میں نے جنگل میں ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, میرے کان غلط سن رہے ہیں. ابھی میں افریقہ کے جنگل میں گیا نا, آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا, ہم 3-4 دن افریقہ کے جنگل میں گھومتے رہے, ہمیں کوئی شکار نظر آئے تو ایسے قریب سے ہمارے شیر گئے ہیں یوں, وہ ہمیں گائیڈ نے بولا تھا چپ کر کے بس بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں. شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند بولو نہیں. اچھا شیر, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں نا, جو ماہر شیریات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں
کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو, اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں نہ کرو, تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ, فلسفوں پہ آپ جانا. کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, 7 عدد شیرنیاں, شرم کی بات ہے. خیر شیر کے لیے یہ 4 بہت ہیں ساتھ ساتھ رکھنے کی. اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں بائیں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھیں, ان سے ہوا نہیں. پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا, اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا. تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتے. اب گورے بھی اور بھی ٹورسٹ ہیں, وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے اس طرح سے ٹھن ٹھن کرتے نا, بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسیں پھر نکل گئے, بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے یوں کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں کہ کل ہمارا نمبر ہے, آج جس کو دفنا ہے کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے. میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا مت کرو یار, پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی پھینک رہے ہوں, ویسے تو امید نہیں ہے, وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا, جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے, ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے, جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے, کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار, ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی, اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ جذبہ بھی انوالو ہوا ہے. بولو نا ہے بھائی, اتنا جذبہ آج انسانوں میں. انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے, تو جا کے, یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے, بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, 4 استغفر اللہ یتیموں کا, 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں, پیغمبر بھی, لیڈرز بھی, اور بہت, تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی, سیٹی کیوں بجا رہا ہے؟ اگر وہ میں کرنا شروع کر دے نا, ہرن شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا. بھائی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے, چینج. تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, اس کائنات میں تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا, چیز میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے, یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں, وہ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا, اور کہنے لگا, ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا؟ مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا؟ ہاں جی بولتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں, پھر اللہ کی بھی زبان ہے, اللہ کے بھی کان ہیں, اللہ کی بھی آنکھ ہیں, کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی,
اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے, جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں. ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے, تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان چاہیے. ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے, کان کو سننے کے لیے کچھ چاہیے. تو جیسے کان بغیر کان کے سنتا ہے, آنکھ بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے, زبان بغیر زبان کے بولتی ہے, ایسے ہی اللہ خود سنتا بھی ہے, خود سے دیکھتا بھی ہے, خود سے کلام بھی کرتا ہے. اس کو کلام کے لیے زبان نہیں چاہیے, اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں چاہیے. وہ پنڈت بڑا متاثر ہوا, کہتے ہیں میں نے اتنے لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا, کسی نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا. تو خیر, تو بھائی ایک ذات ہے جو سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں, جو دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاج نہیں. اس نے انسانوں کو بنایا, کسی کے آنکھ لگائی, کسی کے کان لگائے, کسی کو زبان دی, مختلف, لیکن اس نے بتا دیا بکل خلق علیم, میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. اور یہ جو دوسری جگہوں پہ ہمیں مخلوق نہیں مل رہی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے وہاں. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی پانی چونکہ زمین پر ہے تو حیات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی آپ اگر زمینی مخلوق کو دیکھتے, سمندر کی مخلوق کو نہ دیکھتے, تو آپ کہتے کہ حیات ہوا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر زمینی کو نہ دیکھتے, صرف پانی کی مخلوق کو دیکھتے, تو آپ کہتے پانی سے باہر آ کر حیات ممکن, بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے. یہ تو آپ بولتے رہتے ہو. باقی پانی جہاں نہیں ہے وہاں زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے یا فطرت میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, نہ. اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, میں نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے. کیا مطلب بھائی, میں اگر پانی کے بغیر پیدا کرنا چاہتا پانی کے بغیر پیدا کر دے, لیکن میں نے ارادہ ہی نہیں کیا پانی کے بغیر کسی جاندار کو پیدا کرنے کا. تو مخلوق میں نے پانی سے پیدا کی ہے. مخلوق سے مراد مادی مخلوق ہے, جنات اور فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں. مادی مخلوق اللہ نے کس سے پیدا کی ہے, پانی سے. پانی میں مختلف رنگ بھر دیے, پانی کو ایک پروسیس سے گزارا, انسان بن گیا. پانی کو دوسرے پروسیس سے گزارا, شیر چیتے بن گئے. پانی کو تیسرے پروسیس سے گزارا, مچھلیاں بن گئیں. چوتھے پروسیس سے گزارا, پرندے بن گئے. پرندوں کی 20 قسم. ایک پرندے کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو سائنسدان کہتے ہیں یہ والے پرندے کی چونچ ایکچولی لمبی ہے, اور وہ لمبی ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح سے کھاتا ہے. اللہ نے کرو چونچ والے پیدا کر دیے. سمجھ رہے ہو, اللہ نے کون سے پیدا کر دیے, کرو چونچ والے. اب بتا, اس کی تو لمبی چونچ نہیں ہے. ایکچولی اس کی جو کرو چونچ ہے, یعنی ہر پرندے کو جو چونچ دی گئی ہے نا, وہ بھی اس کی باڈی کے حساب سے دی گئی ہے. آپ کرو چونچ والے کی چونچ لمبی کر دیں, شاید مر جائے وہ. لمبی چونچ والے کی گھما دیں تو وہ کیا ہوگا, مر جائے گا. میں نے ایک دفعہ ڈاکومنٹری دیکھی اس کی, بھیڑیے کی. بھیڑیے بھی بڑی فلم ہے بھائی. ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسی ہی مخلوق ہے, نہ, اس کا پورا خاندان ہوتا ہے بھیڑیے کا. آپ اس پہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹریز دیکھا کریں, بی بی سی کی ڈاکومنٹریز بڑی خاندانی ہوتی ہے, بہت محنت کر کے وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں. یہ جو بھیڑیا ہے نا, وولف, یہ ایک عجیب مخلوق ہے اللہ کی. کس طرح سے یہ پریوار بناتے ہیں, خاندان بناتے ہیں. آج گوروں کا خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا, وہ ایوالو نہیں ہو رہے, کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تمہیں پیغمبر سمجھائیں گے, پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے, تمہارا فیملی سسٹم تباہ. جانوروں کا تباہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا بات ہے کہ وہ خود بخود ہو گئے؟ بھائی خود نہیں ہوئے, وہ اللہ نے ان کو یہ نظام دیا ہے جس سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. بھیڑیوں کا پورا ایک خاندانی نظام ہے. کیسے بھیڑیا جوان ہوتا ہے, اس کے بعد جب زیادہ بھیڑی ہوتے ہیں تو وہ ہجرت کر کے جانا پڑتا ہے. بھائی علاقے میں 2 وڈیرے نہیں ہو سکتے, نکل پتلی گلی سے. پھر وڈیرا کہہ رہا ہوں, جو بھیڑیا ہے نا, جو وڈیرا ہوتا ہے, ایک کو جو جگہ خالی کرنی پڑتی ہے, وہ جاتا ہے علاقہ چھوڑ کر کے میں دوسرا خاندان بساؤں گا. میں اس کے لیے 2-2 ہزار کلومیٹر سفر بھی کرتا ہے وہ. سمجھتے ہو, جنگلوں کو عبور کرے گا اور ٹف لائف گزارے گا وہ, اور بھوک سے نڈھال بھی ہوگا, لیکن وہ دوسرا خاندان تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ علاقہ, کیونکہ امیر ایک ہی ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور اس دوران کیا ہوتا ہے, بعض پرندے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوائی بات نہیں ہے, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جو ریلائبل ہے, پھینکو نے نہ بنائی ہو.
کیا دکھایا گیا ہے کہ ایک کوا جو ہے نا، کوا، بھیڑیا برف میں ہے، برفانی کوا کائیں کائیں کرتا ہوا بھیڑیے کو شکار کے پاس لے گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیونکہ کوا بھی برف میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب بھیڑیے کو دیکھا، کوے کے مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ کچھ کھائے گا تو بچاوا میں کھاؤں گا، تو کائیں کائیں کرتا ہوا ایک جگہ لے گیا، اور بھیڑیا بھی اس کوے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. بھیڑیے کو کس نے سکھایا بھائی؟ کیا یہ آٹومیٹیکلی کہ کوا تجھے بتائے گا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ اور کوا 1.5 ہوشیار، 1.5 ہوشیار، وہ جا کے خرگوش کے بل دکھا رہا ہے اس کو. صحیح ہے نا، یہاں خرگوش پائے جاتے. بالآخر بھیڑیے نے کھایا اور وفا کیسے کی ہے، کچھ کوے کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ تو نے مجھے گائیڈ کیا ہے. تربیت کے بغیر انسانوں میں یہ کوالٹی آتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس پوری مخلوق کا آپس میں کیا ہے. یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ کوئی اکیلا نہیں سنبھال رہا. اللہ نے اس مخلوق کا آپس میں ایک ریلیشن رکھا ہے، سب مل جل کے اس زمین کو سنبھال رہے ہیں، سب مل جل کے اس زمین کو چلا رہے ہیں. یہ خود بخود ایسا ریلیشن ہو نہیں سکتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل کے سارے درندے مر جائیں نا، ہم شیروں کو بھی مار دیں، بھیڑیوں کو بھی مار دیں، تو جنگل میں جو گرینری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. جنگل نہیں رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہرن اور یہ جو دوسرے 12 سنگا، ان کی نسل اتنی بڑھے گی، یہ کھا کھا کے پورے جنگل کو چٹ کر جائیں گے، اور پھر خود بھی بھوکے مر جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درندے بھی پیدا کیے کہ بھائی تمہاری گروتھ اتنی بڑھے گی، اس سے زیادہ یہ شیر بڑھنے نہیں دے گا. صحیح ہے نا، شیر بڑھنے نہیں دے گا اس سے زیادہ. ہر چیز میں ایک مینجمنٹ ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس بادشاہ کی مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور بھی ہے اور جس کے پاس علم بھی ہے.